السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، تو اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا ہے، اللہ صمد ہے۔ وہ صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہو اور نہ اس کو کوئی پیدا کرے، اس لیے جو کسی سے پیدا ہوگا ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا، اور اللہ نہ مرے گا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کفو کے معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کے مشابہ ہے اور نہ برابر ہے، اور اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ مشرکوں کے بعد جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں کوئی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں۔ ہم سب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ اندر چلے گئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوج پر سردار مقرر کر کے بھیجا۔ وہ اپنی فوج کی نماز میں قرآن پڑھتے اور قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے۔ جب فوج لوٹ کر آئی تو لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں کہ اسے پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے۔ سبق نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے فاعلی ضمیریں یعنی سبجیکٹیو پروناؤنس۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد یا دو عورتیں، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہننا وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد یا دو عورت، انتم تم سب مرد، انتے تو ایک عورت، انتنا تم سب عورتیں، انا میں اکیلا، نحنو ہم سب۔ فاعلی ضمیروں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے، آئندہ استعمال کے موقع آئیں گے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتے، انتنا، انا، نحنو۔ اور اس کو آئیے ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دیں۔ ہوا مسلم، وہ مسلم ہے، انت عالم تم عالم ہو، انا عبد میں بندہ ہوں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، نالج اٹھا لی جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا،
وَيُثْبِتُ الْجَهْلَ، اور جہالت ثابت کر دی جائے گی، جہالت تھوپ دی جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت تھوپ دی جائے گی، زبردستی تھوپ دی جائے گی۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، عام ہو جائے گی شراب، سب لوگ شراب پئیں گے، شراب پینے لگ جائیں گے۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا ظاہر ہو جائے گا، زنا ظاہر ہونے لگے گا، باہر کھل کر زنا ہونے لگے گا۔ یہ آپ کو حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 80 میں ملے گی۔